فرشتے کرتے ہیں، اس عثمان کو تم برا بھلا کہتے ہو، اس عثمان کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا کا تذکرہ میں نے کیا، حضرت عثمان کے حیا کے بارے میں، حضرت عثمان کی شان کے بارے میں، حضرت عثمان کے وقار کے بارے میں، حضرت عثمان کی شخصیت کے بارے میں، حضرت عثمان کی شان کے بارے میں یہ حدیث ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ میں لیٹے ہوئے تھے، تو پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آتے ہیں۔ یہ دوسری صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2402 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، پہلی صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابوبکر آئے، عمر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، سائڈ پہ تھا۔ جب عثمان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کرتی ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حدیث کی راوی ہیں، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے بابا آئے آپ اسی طرح بیٹھے تھے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان حی، بے شک میرا عثمان حیا والا ہے، اس کا حیا تو الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میرے عثمان کا حیا تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں، ارے عائشہ میں اپنے عثمان کا حیا کیوں نہ کروں۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ انسان ہیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں۔ ارے عثمان تو ایسے حیا والے تھے، اگر کتاب اللہ کو ماننے والے ہو اٹھائیے قرآن، اٹھائیے 26واں پارہ سورۃ الفتح اٹھائیے، اللہ کے قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے عثمان تو حیا والے تھے، عثمان کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے عثمان پر، اپنے نبی کے اشاروں پر راضی ہو گیا، عثمان تو وہ حیا والے تھے۔ آج نوجوانوں تمہارے حیا کا ختم ہو گئی ہیں، تمہارے حیا کی کیا بات کروں، تم تو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتی ہو، تم تو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو، تم تو، میرا خیال ہے یہ بات نہ سمجھیے گا کہ یہ مولوی صاحب اسٹیج پر کھڑے ہو گئے جذبات سے تھپڑے لگانا شروع کر دیے۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کا حق ہی نہیں۔ جو مانے تو عثمان کو، جو مانے تو کتاب اللہ کو، جو مانے تو سنت رسول کو، جو مانے تو خلفائے راشدین کو، جو مانے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، تو پھر وہ حیادار نہ ہو، وہ لوگوں کی عزتوں کا کمال کرے، وہ چوک چوراہوں میں گلی محلوں میں کھڑے ہو کر رات کو نیٹ پر، دن رات اس نیٹ پر اپنی ذلت، اپنے آپ کو تسلیم کروائے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ میں اس انسان کو دور کی بات، میں اس بندے کو مسلمان نہیں کہتا جو بندہ حیا والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک زنا کو عام کر دیا جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ ہاتھ چلے جائیں عثمان کو لباس کرنے والے، ابو بکر کے کردار پر انگلی اٹھانے والے، حضرت عمر پر انگلی اٹھانے والے، علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام پر انگلی اٹھانے والے، اور چوک چوراہوں میں آج یہ کتوں کی کے بازاروں میں چلے جاؤ، آج ملک پاکستان کے بازاروں میں چلے جاؤ، آج ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ وہ اڈے پورے فحاشی کے قربت نہیں کیے۔ یہ ملک تو اس بات پر لیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا تمہیں مطلب ہی نہ سمجھا، تو نے لا الہ الا اللہ کو حقیر سمجھ لیا، تو نے اس ملک سے فحاشی کے اڈوں کو بند نہیں کیا،
تو نے سود جیسی لعنت کو تو بند نہیں کیا، تو نے جھوٹ کو، دھوکہ فراڈ کو بند نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات کرتے ہو، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو، میں یہ چہرے سے بات کرتا ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اس ملک پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر ایک حدیث ایسی ثابت کر دے، ایک حدیث ایسی دکھا دے تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نبی علیہ السلام کے تک پہنچی ہو۔ اگر صحابہ نے عرض کیا، محبوب نے فرمایا، تو صحابہ نے اگر لوگوں کو بتلایا، نبی علیہ السلام تک اگر حدیث پہنچی ہے تو صحابہ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کو ڈلیور کیا تو ہمارے تک دین بڑی آسانی سے آ گیا۔ آج مساجدوں میں بیٹھے ہو، آج گھروں میں آزاد ملک میں بیٹھے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قال اللہ و قال رسول کی باتیں سیکھتے ہو، سکھاتے ہو۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کیسے اپنی زندگی بسر کی۔ آج گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والوں، آج مساجد میں کھلے اور آزادانہ نمازیں پڑھنے والوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنے گردنوں کو کٹوانا گوارا تو کر لیا، لیکن اسلام کی آنچ پر، اسلام پر دھبا نہیں لگنے دیا۔ حضرت عثمان نے اسلام کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے تھے، آج ہمارے گھر کدھر ہیں، آج ہماری اولادیں کدھر ہیں، آج ہمارا دین کدھر ہے، آج ہم نے کہاں سے اسلام سیکھا، آج ہم نے کہاں سے دین سیکھا، آج ہمارے گھروں میں دین نہیں آیا، آج ہمارے گھروں میں وہ کنجر ناچ رہے ہیں، آج ہمارے اولادوں میں ان کے دلوں پر، ان کے سینوں پر کنجر ناچ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قال اللہ و قال رسول تو نہیں آیا، ہمارے گھروں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو نہیں آئی۔ خدا را میں ہر جمعے میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ وہ فتن دور ہے، بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں، کبھی کیسے فتنے، کبھی کیسے فتنے۔ آپ بھی باشعور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں فتنوں کو، سمجھتے ہیں دین کو بڑی طرح سمجھتے ہیں، دین کو بڑی اچھی طرح مانتے ہیں، کتاب اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور سنت رسول پر بھی یقین رکھتے ہیں، صحابہ پر بھی ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں، بہت مرتبہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں، خدا اپنے جانے سے پہلے اپنی اولادوں کو اتنا دین دے جائیے گا، وہ کھڑا ہو کر آپ کا جنازہ پڑھا سکیں، وہ کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کر سکیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اے اللہ میرے بڑوں کو، میرے والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور ان کو اتنی دعائیں سکھلا دے، اتنا دین دے جائیے تو وہ کھڑے ہو کر کہہ سکیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ وہ کیسے اللہم ان فلان ابن فلان، وہ کہہ سکیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ یہ الفاظ کہہ سکیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اگر اتنا اولادوں کو دین دے جائیں گے تو پھر میں سمجھوں گا، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے عثمان کی شہادت کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ نے مانا، آپ نے کتاب اللہ پر آپ نے یقین کیا، آپ نے سنت رسول پر یقین کیا، آپ نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دی۔ میں کہتا ہوں کوئی قصے کہانی ہے، کوئی ناول، کوئی چیز اپنے اولادوں کو نہ پڑھائیے، اگر پڑھانی ہے تو اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھائیے، اگر پڑھانی ہے تو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں پڑھائیے۔ اگر پڑھانی ہے زندگی تو ابو بکر کی زندگی اٹھائیے۔ ابو بکر ایسے ضرب والے ملیں گے جنہوں نے اسلام پر سر میں آنچ نہیں آنے دی۔ عمر کو اٹھائیے، عمر نے اسلام کو آپ کے سہارا دیا۔ عثمان غنی کو اٹھائیے، عثمان غنی نے اسلام کو آ کر مضبوط کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو آ کر حیات دار بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مساجد کو آباد کیا۔
کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مکہ کے لوگوں کو پانی فراہم کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس قرآن کو لکھا. اگر زندگیاں دینی ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپنی اولادوں کو لے کے جائیے تاکہ آپ کے وہاں جانے کے بعد وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں, تو آپ کے لیے مغفرت کی بخشش کی طلب کر سکیں, اللہ سے کچھ مانگ سکیں. خدا اپنی زندگی کو بدلیے, خدا اسلام کے تابع ہو جائیے. یہ 2 دن کا واقعہ اسی مسجد میں ایک بندے نے اپنا بیٹا میرے پاس لا کر بلایا قرآن حفظ کے لیے. بڑا جذباتی ہوا, بڑا غصہ میں نے کیا اس بندے کے ساتھ بھی. میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ایک سبق کے لیے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اسلام کے دین کے. ہم نے اسلام کو, دین کو, قرآن کو, نماز کو پس سے پشتا دی ہے, اس لیے تو ہم مسلمان تھے معاشرے میں ذلیل ہو گئے. وہ کافر تھے, یہود و نصارہ تھے, انہوں نے اپنی سائنس کو اخذ کیا, اپنے قرآن, اپنی ٹیکنالوجی کو اخذ کیا. جو چیز انہوں نے سیکھی اس قرآن سے اخذ کی, حدیث سے اخذ کی, حدیث سے سیکھا. آج دیکھیے آپ کہتے ہیں چائنا سپر پاور ہے, امریکہ سپر پاور ہے, وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں. یہ ملک عظیم ہے, قرآن اس میں حدیث اس میں کرنے کی بنیاد پر حاصل ہونے والا قرآن. اور یہ پاکستان, اس پاکستان کی ترقی نہیں کر رہا. میں بتاتا ہوں جو ہاتھ کیا ہے, میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. طرح طرح کی صحابہ پر بکواسیات, صحابہ کو برا بھلا کہنا, وہ اس ملک عظیم میں ہوتا ہے. یہ چند مہینوں کے پہلے اسلام آباد میں الناس نے ابو بکر کی شان میں گستاخی کی. کون سا قانون ہے؟ ذلیل کیوں نہیں ہونا مسلمانوں نے؟ چند دن پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, ایک رونا نے بکواسات ماری. کیوں اس ملک نے ذلیل ہونا؟ کیوں